خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا میرا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ توحید عربی لفظ واحد سے بنا ہے جس کا مطلب ایک ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک کو ماننے والا۔ دین اسلام کے عقائدے میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ توحید کی مختصر تعریف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں جو روک سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھلائی نہ کرنا چاہے تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں جو اسے بھلائی پہنچا سکے۔ توحید کا نچوڑ یہ ہے کہ جب بھی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صرف اللہ سے کرے، اور جب بھی مدد کے لیے پکارے تو صرف اللہ کو پکارے۔ توحید کا الٹا شرک خطرناک گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ہی صرف ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہ من حرم علیہ الجنة ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے ان کے لیے جنت حرام ہے، یعنی مشرک شرک کرتے ہیں وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے، اور مشرکین کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انعام آیت نمبر 88 میں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ بھی حضرات شرک کرتے تو ان کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے۔ یہ حضرات کون حضرات؟ اس آیت سے پہلے ایک یا دو نہیں 18 نبیوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد کہا جا رہا ہے یہ بھی حضرات شرک کرتے تو ان کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے۔ اس چیز کو ہم صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین مکہ کے اللہ کے بارے میں عقیدہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم